الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسين مني وأنا من حسين. کون حسین؟ شہزادہ گلگوں قبا، مصطفیٰ کریم کا نواسا، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت علی المرتضیٰ کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زینب کے دل کا قرار، اور محبوب خدا کی ساری امت کا سردار حسین منی و انا من حسین. کون کہہ رہا ہے نبیوں کا سردار؟ کون کہہ رہا ہے رب کا دلدار؟ کون کہہ رہا ہے ساری کائنات کا مالک و مختار؟ اسی لیے اتنی بڑی وراثت کا جو وارث ہے تو اس کا مرتبہ، اس کا شان اور اس کا مقام پھر امت نے بھی جب پہچانا تو کوئی دیوانہ بول اٹھا یہ سلسلہ بند کر دیجیے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جب عاشق نے پہچانا اپنی معرفت کو اپروچ کیا تو پھر اس نے بھی دیکھا کہ نور نبی کا چاند ہے. عاشق کی جب نظر اٹھی نا، اس کی معرفت کی اپروچ ہوئی تو پھر اس نے بھی کہا، نبی نے تو فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، تو پھر اس پہ غور کیا کسی عاشق نے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی، اپروچ کی تو کچھ کامیابی ہوئی تو بول اٹھا، بے ساختہ بولا کہ نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا، نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا، چم چم چمک رہا ہے وہ روزہ حسین کا، چم چم چمک رہا ہے وہ روزہ حسین کا. اور دیکھیے میری طرف دیکھیے، جنت سے بن کے آیا ہے، کیا پوچھئے کیا؟ جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا، جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا، فرش زمین تا عرش ہے چرچا حسین کا، فرش زمین تا عرش ہے چرچا حسین کا، اور چم چم چمک رہا ہے روزہ حسین کا. وہ فاطمہ کا پیارا، وہ مائیں بولے نا، مائیں بولے. ہاں، لوگ جن بچوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں وہ ماں کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، تو مائیں بول رہے، مائیں سبحان اللہ سے، انہیں پتہ بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں.
وہ فاطمہ کا پیارا علی کی نظر کا نور، وہ فاطمہ کا پیارا علی کی نظر کا نور، آقا کے دل کا ٹکڑا ہے مکھڑا حسین کا، آقا کے دل کا ٹکڑا ہے مکھڑا حسین کا، نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا۔ اور کیوں کرنا در پہ ہو صدا ان کے در پہ، کیوں کرنا در پہ ہو صدا برسات نور کی، کیوں کرنا در پہ ہو صدا برسات نور کی، نور محمدی سے ہے رشتہ حسین کا، نور محمدی سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسین منی منی، اور دوسرے وقت میں حضرت جابر سے کیا فرمایا تھا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو پھر نور محمدی سے ہے رشتہ حسین کا، فرش زمین تا عرش ہے چرچا حسین کا۔ اور قربانی حسین ہے کیا ہے؟ قربانی حسین ہے معراج زندگی۔ اگر کسی کو زندگی کی سمجھ آ گئی ہو پھر معراج کی بھی سمجھ آئے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں زندہ رہ کے بھی زندگی کی ہی سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کیوں دی گئی ہے، یہ کتنی حسین چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے، اس کے پیچھے کس قدر انوار و تجلیات ہیں، اس کے پیچھے کتنی درجات کی بلندی ہے، اس کے پیچھے کہاں کہاں تک عروج ہے، یہی سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے۔ تو جن کو یہ سمجھ آ جائے نا انہیں حضرت امام حسین کی قربانی کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ قربانی حسین ہے معراج بندگی، رب نے پسند کر لیا سجدہ حسین کا، رب نے پسند کر لیا سجدہ حسین کا، جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا۔ اور یا رب تیرے حبیب کی امت پہ ہو کرم، آمین آمین آمین۔ یا رب تیرے حبیب کی امت پہ ہو کرم، اس قوم کو تو بخش دے جذبہ حسین کا، اس قوم کو تو بخش دے جذبہ حسین کا۔ سردار نوجوان ہیں، سردار نوجوان ہیں کون؟ حسنین کریمین، سردار نوجوان ہیں حسنین کریمین، جنت پہ بھی ہے دیکھیے قبضہ حسین کا، جنت پہ بھی ہے دیکھیے قبضہ حسین کا۔ سردار نوجوان ہیں حسنین کریمین، جنت پہ بھی ہے دیکھیے قبضہ حسین کا، فرش زمین تا عرش ہے چرچا حسین کا، چم چم چمک رہا ہے روزہ حسین کا۔ اور اگر دل سے محبت سے ادب سے عقیدت سے سچائی سے صداقت سے امام عالی مقام کا نام لیا ہونا اور آپ کی تعریف سن کر کچھ تڑپ محسوس کی ہو اپنے اندر، تو پھر کیفیت یوں بدلتی ہے کہ بندہ بھی بے قرار ہو کے پکار اٹھتا ہے کہ میری طلب میں آ گیا، میری طلب میں آ گیا دیدار حق علی۔ علی لکھنے والا ہے، وہ اپنے نام سے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ میری طلب میں آ گیا، کیا آ گیا؟ اللہ کے دیدار کی طلب پیدا ہو گئی مجھے بھی،
حسین کی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر محبت سے نام لے لے کے آنسو بہا بہا کے میں تو بدل ہی گیا، اور میں ایسا بدلا کہ اب میری طلب بڑھ گئی، میری طلب بڑھ گئی، میری دعاؤں میں یہ التجائیں ہونے لگی کہ یا اللہ مجھے بھی اپنا دیدار کرا دے۔ میری طلب میں آ گیا دیدار حق علی، دل جب سے کر رہا ہے وظیفہ حسین کا، دل جب سے کر رہا ہے وظیفہ حسین کا، نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا، اور چم چم چمک رہا ہے روزہ حسین کا۔ حسین منی وانا من حسین، اس جملے، اس حدیث پاک اور آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ہمارا موضوع ہوگا دور فتن میں قاضی کوئی صدا یہ سن لے، دور فتن میں قاضی کوئی صدا یہ سن لے، درد حسین کیا ہے فکر حسین کیا ہے۔ موضوع ہمارا کیا بنا؟ درد حسین کیا ہے، بولیے، درد حسین کیا ہے، فکر حسین کیا ہے۔ اسے پہلے یاد کر لیجئے اور توجہ الفاظ کی طرف مبذول فرما لیجئے، تاکہ اٹھنے تک آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا سنا ہے، کیوں سنا ہے، اور سننے کے بعد کیا کرنا ہے۔ میں نے کیا بولا؟ آپ آج جس موضوع کو سننے لگے ہیں وہ ہے درد حسین کیا ہے، فکر حسین کیا ہے۔ حسین منی وانا من حسین، بے شمار مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، اور یہی تو ان مقدس ناموں کا فیضان ہے کہ آپ جتنی مرتبہ ان ناموں کو پکاریں گے، ان کا ذکر کریں گے، اتنی مرتبہ نئے نکات، نئے اسرار، نئے رموز اور نئے فیضان آپ کو نصیب ہوں گے۔ آج ان الفاظ کو میرا ذوق، میری محبت کس انداز سے دیکھ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ بھی بولیے کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین مجھ سے ہے، یہ کون فرما رہا ہے؟ حسین کے نانا جان، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پہلا جملہ سب کو کلک کر جاتا ہے، ایک دم سمجھ آ جاتی ہے، دوسرے کی نہیں آتی، دوسرے کی نہیں آتی۔ دادا ہو، نانا ہو، نواسا گود میں ہو یا پوتا ہو، وہ بار بار اسے چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اور ہر دادا ہر نانا یہ کہتا ہے کہ میرا پتر ہے، یہ تو میرا بڑا لاڈلا ہے، یہ تو میری نسل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے، اس بات کی سمجھ آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا حسین مجھ سے ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، نواسا ہے، لاڈلا ہے، اور صرف ان کو لاڈلا نہیں ہے، رسول اللہ کو لاڈلا نہیں ہے، یہ جبریل کو بھی لاڈلا ہے، یہ اللہ کو بھی لاڈلا ہے، یہ فاطمہ کو، حضرت علی کو، سب کو لاڈلا ہے، پوری امت کو لاڈلا ہے۔ تو یہ جملہ تو سمجھ آ گیا، میں حسین سے ہوں۔ کوئی دادا کوئی نانا یہ کہے کہ یہ تو میری نسل ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس میں سے ہوں، آپ الجھ جائیں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اس جملے کا کیا معنی ہے۔ کہ آپ کو آتی ہے سمجھ؟ کہ بزرگ سارے بیٹھے ہیں، بتائیں آپ کو سمجھ آتی ہے اس بات کی؟ بولے نا۔ روزہ ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں؟ تو ہماری شریعت میں منہ کا روزہ، زبان کا روزہ نہیں ہے، معدے کا روزہ ہے۔ ہاں، زبان کو اللہ نے توفیق دی ہے بولنے کی، میں پوچھ رہی ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، کیا کوئی نانا نواسے میں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی؟ جی، مطلب کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے، یعنی میں حسین کا مصدر ہوں، حسین میرا مظہر ہے، میں حسین کی اصل ہوں، جڑ، اور حسین میری شاخ ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی، یعنی میں جڑ ہوں، حسین شاخ ہے، تو جو میرا پھل کھانا چاہے وہ حسین سے کھائے، جو میرا پھل کھانا چاہے۔ دیکھیں درخت لگتا ہے تو پھل کس سے لگتا ہے؟ تنے سے، جڑوں سے نہیں، اوپر جو شاخیں نکلتی ہیں پھل وہاں ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جڑ میں ہوں، شاخ حسین ہے، تو جس نے میرا پھل کھانا ہے وہ کیا کرے؟ وہ حسین سے کھائے۔ حسین کی ساری شانیں، حسین کی ساری فضیلتیں وہ مجھ سے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین کی جتنی فضیلتیں، حسین کے اندر جتنی خصلتیں، جتنی اس کی عظمتیں ہیں، جتنی اس کی شانیں ہیں، وہ مجھ محمد سے ہیں۔ لیکن ابھی میری بہت سی شاخیں تم سے پوشیدہ ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، جو ایک خاص وقت میں حسین سے ظاہر ہوں گی، خصلتیں میری ہوں گی، شانیں میری ہوں گی، رسول اللہ فرما رہے ہیں، مگر وہ ظاہر کہاں سے ہوں گی؟ حسین سے۔ یعنی سنیے، توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، اور دلوں میں اس ترتیب کو نقش کیجیے۔ آپ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر حسین استقامت کا پہاڑ ہے تو وہ مجھ سے ہے، بہادری اور جرأت کی بے مثال نشانی اور بے مثال جلوے پیش کر رہا ہے تو وہ مجھ سے ہے۔ اگر حسین رضا کا ناقابل تسخیر پہاڑ ہے تو وہ مجھ سے ہے، اگر عزم مصمم کا نمونہ ہے تو وہ مجھ سے ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے تو حسین مجھ سے ہے، اگر مجسمے قربانی ہے تو وہ مجھ سے ہے، اگر شان بندگی کے کمال پر ہے تو حسین مجھ سے ہے۔ مگر میرا ایک خاص وصف ہے، اور وہ ہے شہادت، جو میرے جسم پر ڈائریکٹ واقع نہیں ہو سکتی، سو وہ خصلت میری منطوی ہے، وہ وصف میرا منطوی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب حسین سے میرا یہ وصف ظاہر ہوگا، اس وقت میں حسین سے ہوں گا، اس وقت میں حسین سے ہوں گا۔ میدان کربلا میں جب حسین کی شہادت واقع ہوگی، جس دن حسین شہید ہوگا، تو سمجھ لینا اگلے الفاظ دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا جب کربلا میں حسین شہید ہوگا تو سمجھ لینا ظاہر میں تو وہ حسین کی شہادت ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کی شہادت ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ اور اس دن کربلا میں میری شہادت کا باب بھی مکمل ہو جائے گا، اس وقت میں حسین سے ہوں گا۔ تو ظلم کرنے والوں یاد رکھنا، تم گھوڑوں کی ٹانپیں حسین کے بدن پر نہیں میرے بدن پر چلاؤ گے۔ اے بدبخت یزید، تو اپنے دربار میں بیٹھ کر جب حسین کے نورانی لبوں پہ چھڑی مارے گا تو وہ حسین کے لبوں پہ نہیں، مصطفیٰ کے لبوں پہ مارے گا۔ تو حسین کی توہین اور حسین کی دل آزاری نہیں کرے گا۔
تو اللہ کے نبی کی توہین اور نبی کی دل آزاری کرے گا۔ حسین منی و انا من حسین، کہنے میں، بولنے میں، سننے میں یہ ایک سادہ سا مختصر سا جملہ ہے، مگر اپنے اندر اتنی وسعت اور اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ ہماری زبانیں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آج تک یہ سوال صدیوں گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں کی زبانوں پہ گردش کرتا ہے کہ امام حسین مدینہ سے کوفہ کیوں گئے؟ حالات سامنے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں آپ کی خلافت کا دارالخلافہ کوفہ تھا، اور کوفہ والوں نے حضرت علی سے وفا نہیں کی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا اور کس قدر بے وفائی کا مظاہرہ کیا، آپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اب ان لوگوں سے وفا کی امید کیسے رکھی جا سکتی تھی؟ بہت سے جلیل القدر صحابہ نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ کے ریکویسٹ پیش کی۔ خاندان کے جملہ احباب نے باری باری آ کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوفہ والوں کی بے وفائیاں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، مگر پھر بھی آپ کوفہ جانے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ آپ اور ہماری نئی نسل کی بچیاں جنہیں ابھی اس سال میں کچھ ابتدا کے سبق پڑھاتے ہوئے یہ معلوم ہوا کہ ہماری نئی نسل کو اپنے دین کی بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہے، جو ہمارے لیے بے حد افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ میں اس لیول کے پیش نظر چند باتیں ابتدا کی عرض کرنے لگی ہوں کہ ہماری بچیوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ آخر اس شہادت کا محرک کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور حضرت امام حسین کوفہ والوں کی نیچر سے واقف ہونے کے باوجود کوفہ جانے کو ترجیح کیوں دے رہے تھے؟ آپ کیوں جانا چاہتے تھے؟ ہماری جتنی بچیاں اس پوائنٹ کو سننا چاہ رہی ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں۔ اب جتنے ذوق سے آپ نے ہاتھ کھڑے کیے، اتنے ذوق سے پوری بات کو میری طرف دیکھ کے توجہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے جس بیٹے کو اپنے پیچھے خلیفہ کیا، حضرت امیر معاویہ کو خلافت کس نے دی تھی؟ پہلے حضرت امام حسن نے، جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے۔ آپ نے خلافت کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے مصلحت کی بنا پہ امیر معاویہ کو دے دی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت امام حسین کو خلافت واپس کرنے کی بجائے اپنے بیٹے جس کو خلیفہ بنایا، اس کا نام ہے یزید۔ کیا نام ہے؟ یزید۔ یزید جوانی کی ابتدا میں ہی بڑا عیاش اور انتہا درجے کی برائیوں، گناہوں اور کبیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ شراب پینا، جوئے کھیلنا، محرم عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنا، لونڈیوں اور عورتوں کے جھرمٹ میں ہر وقت بیٹھنا، اس طرح کے لاتعداد برے کام اور برے کارنامے کم عمری میں ہی اس کے اندر تھے۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو خلافت کے اصولوں کے مطابق اس نے سب سے اپنی بیعت لینا شروع کی، اور مدینہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ اکرام جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، ان کی طرف اپنے قاصد بھیجے کہ وہ جا کر ان کو پیغام دیں کہ میرے وکیل کے ہاتھ پر وہ میری بیعت کریں اور مجھے خلیفہ تسلیم کریں۔ یہ جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے بھی، خود امام علی مقام علیہ السلام نے بھی اس شخص کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ پہلی جرأت تھی، یہ وہ پہلا فرض منصبی تھا جس کی بنا پر حضرت امام حسین ڈٹ گئے، اور یہی نواسہ رسول کے شایان شان تھا، اور یہی منفرد اور اسپیشل خصلت اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین کے اندر رکھی تھی کہ آپ کبھی بھی باطل کلمے کے آگے خاموش نہیں ہوتے تھے، سینہ تان کے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وصف پیدائشی اللہ پاک نے آپ کے اندر رکھا تھا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ اللہ نے آپ سے کروانا تھا، لہٰذا آپ نے انکار کیا۔ لوگوں نے طرح طرح سے مخالفتیں کی اور یزید کو بھڑکایا کہ اگر یہ لوگ تمہاری بیعت نہیں کریں گے تو باقی لوگ بھی بیعت توڑ دیں گے، کوئی تمہاری بیعت پہ قائم نہیں رہے گا۔ اس نے پھر طرح طرح کی سختیاں اور طرح طرح کے سخت احکام بھیجے، ہر طرح سے یعنی ان پورے بزرگ لوگوں کا جو گروہ تھا ان کو قائل کرنے، ڈرانے، دھمکانے، مارنے کی دھمکیاں دینے تک اپنے لوگوں کو پابند کیا کہ جس طریقے سے بھی ہو ان لوگوں سے بیعت کرواؤ، لیکن یہ لوگ بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ادھر جو کوفہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور بزرگ لوگ جو ماننے والے تھے وہ تو اور قریب رہتے تھے اور اس کی عیاشیوں سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا ان لوگوں نے بھی بیعت کرنے سے انکار کیا، اور بہت سے لوگ بیعت کر بھی چکے۔ تو جب دو گروپ ہو گئے تو حضرت امام علی مقام نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں جا کر آپ جائزہ لیں کہ حالات کیسے ہیں، مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے کئی لوگوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ المکرمہ آ گئے۔ مکہ المکرمہ میں اس وقت لوگ حج کے لیے جمع ہو رہے تھے، یہ ذوالحج کا مہینہ تھا، اور بعض روایات میں 7 یا 8 یا 9 ذی الحج کو حضرت امام علی مقام نے مکہ چھوڑا۔ ذرا سوچئے کہ مکہ ویسے ہی چھوڑنا یا مدینہ چھوڑنا کتنا دردناک مرحلہ تھا، اور جب پوری دنیا کے لوگ حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کے لیے مکہ میں جمع ہو رہے ہیں، جب ترس ترس کر جانا نصیب ہوتا ہے، تو نبی کا نواسہ اس وقت مکہ چھوڑے، یہ کتنے درد کی بات تھی۔ ذرا ایک درد دل اپنے اندر پیدا کر کے ایک سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذرا نقشہ تصور میں لا کے آپ نے یہ چیزیں سننی ہے، صرف قصہ نہیں سننا۔ یہ وہ دردناک مرحلہ تھا جب پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ جب وہاں گئے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی اور منت سماجت کرنے لگے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ امام علی مقام کو بلائیں، وہ مکہ میں تشریف لائیں اور ہم ان کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین جلدی تیار نہیں ہو رہے تھے کہ آپ فوراً نکلیں، آپ سوچ بچار کر رہے تھے کہ اس دوران روزانہ کی بیس پر بہت سے خط حضرت امام حسین کو لوگوں نے لکھنے شروع کر دیے، کوفہ کے لوگوں نے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، انہوں نے بھی دیکھا، تو دیکھ کر انہوں نے خود حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک بندہ بھیجا، خط لکھ کے بھیجا کہ حالات بہت سازگار ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ ادھر سے جب بندہ چلا اور ادھر حضرت امام علی مقام کے پاس آپ کا خط اور آدمی پہنچا، جتنے ٹائم میں
آدمی خط لے کے حضرت امام حسین کے پاس پہنچا، اتنی دیر میں یکدم پیچھے حالات نے پلٹا کھایا۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ راتوں رات لاکھوں لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ یعنی ان کو وکیل بنا کے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم امام علی مقام کی بیعت کریں گے، تو انہوں نے فوری طور پر مختصر میں عرض کر رہی ہوں چونکہ میں نے آگے چلنا ہے، میں آپ کو آغاز اور بیس سمجھا رہی ہوں۔ اس نے ایسی سازش چلائی کہ لوگوں کو اس قدر پریشرائز کیا، ڈرایا، دھمکایا، اور عین اس دن جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت امام علی مقام کو پہنچا اور ادھر سے حضرت امام علی مقام کوفہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں اور سفر کا آغاز کرتے ہیں، اسی دن کوفہ میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یکسر حالات کدھر سے کدھر چلے گئے۔ راستے میں حضرت امام حسین کو خبر مل جاتی ہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، غداری کی، اور وہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ باوجود سب کے کہنے کے واپس نہیں ہوئے۔ بندہ جب زندگی میں معاملات کو ہینڈل کرتا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک بندے کی تدبیر، دوسری رب کی تقدیر۔ بندہ سارا زور لگا کے اپنی تدبیریں کرتا ہے، مگر غالب کیا چیز آتی ہے؟ وہ رب کی تقدیر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جس سفر کی طرف بڑھ رہے تھے، ساری دنیا بھی راستے میں بیریئر کھڑے کر دیتی اور آپ کو جانے سے روکتی، تو آپ رکنے والے نہیں تھے۔ اگر یہاں رکنا مقصود ہوتا اور اس مارکے کو ٹل جانا ہوتا تو پھر پیدا ہوتے وقت ہی کائنات کے والی حضرت امام علی مقام کو گود میں لے کر آنسو کیوں بہاتے، کیوں روتے، کیوں خبریں دیتے؟ ایک وقت ایسا آئے گا جب میری امت میرے اس نواسے کو شہید کرے گی، ظلم و ستم کی بربریت کی حد کر دے گی، مگر میرے اس نواسے کو وہ ساری قربانیاں دینا ہوں گی۔ تو رب کا وہ فیصلہ، رسول اللہ کی وہ دی ہوئی خبر، وہ پھر کس طرح سچ ثابت ہوتی جب آپ رک جاتے؟ آپ کو رکنا نہیں تھا، اس لیے آپ چلتے رہے۔ راستے میں بہت سے معاملات آئے، بہت سی رکاوٹیں آئیں، مگر آپ ان کی پرواہ کیے بغیر، واپسی کا سوچے بغیر آگے چلتے گئے۔ آپ کے خاندان کے کم و بیش 21 افراد آپ کے ساتھ ہیں، صرف خاندان اہل بیت۔ جن میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ یہ وجہ اور ابتدا تھی کربلا میں جانے کی۔ تو سامعین محترم، جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور آپ نے یہ سارا سفر کیا، کیوں کیا؟ باوجود اس کے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیوں سفر کیا؟ آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے صرف بیعت نہ کرنے سے یا چند جلیل القدر صحابہ کی بیعت نہ کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا تھا، اور آپ کا فرض منصبی یہ نہیں تھا۔ آپ نواسہ رسول تھے، آپ رسول کے نائب تھے، آپ خاندان نبوت کے سربراہ تھے، اور اس وقت جب آپ نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا تو کوفہ کے کچھ لوگوں نے ایموشنل ہو کر یہ بھی خطوط آپ کو لکھے کہ اے نواسہ رسول،
ہم خط لکھ لکھ کر آپ کو بلا رہے ہیں، آپ ہمارے بلانے پر تشریف نہیں لا رہے، تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اے نواسہ رسول، کل قیامت میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ، تیرے محبوب کے نواسے کو ہم نے منتیں کی، سماجتیں کی، خطوط لکھے، مگر یہ تشریف نہیں لائے، اس لیے ہم ایک غلط بندے کے ہاتھ پر بیعت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیرت مند نواسے نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میں زندہ سلامت موجود ہوں اور میرے نانا کی امت گمراہی کے فیصلے کر رہی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا۔ آپ مدینہ میں بیٹھے رہتے، مدینہ میں لوگوں نے اگر رہنا ممکن نہیں چھوڑا تھا، آپ کہیں الگ کسی اور جگہ پہ چلے جاتے، جنگل میں چلے جاتے، علیحدگی تنہائی کی زندگی اختیار کر لیتے، خاندان کو لے کے الگ ہو جاتے، یہ سب بھی ہو سکتا تھا، مگر آپ نے یہ راستہ تو اختیار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ نبی کی اولاد کا یہ منصب نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو بڑے بڑے مرتبے دے کر فائز کیا جاتا ہے ان کا منصب یہ نہیں ہوا کرتا، وہ صرف اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنی جان قربان کر کے امت کی فکر کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ یزید کے ظالمانہ اور فاسقانہ نظام حکومت کو ختم کرنا، آپ کا مقصد یہ تھا۔ جو چیز نظام الہی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں پیدا کر رہی تھی، آپ نے اس کا قلع قمع کرنا تھا، اس کو نیست و نابود کرنا تھا، اس کا نشان دنیا سے مٹانا تھا۔ تو شان تو دیکھیے، اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے لیے اور اتنی بڑی باطل طاقت سے ٹکر لینے کے لیے وہ ساتھ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ کون سا لشکر ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ کون سا اسلحہ ہے؟ آپ کا یہ مقصد تو ہرگز تھا ہی نہیں کہ اس باطل پر مبنی حکومت کو جنگ کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ آپ کو تو مذاکرات کرنے تھی، آپ کو تو سمجھانا تھا، آپ کو اسے راہ راست کے لیے تبدیل کرنا تھی اور اس طرح اسے سیدھی راہ پہ لانا تھا۔ یہ تو آپ نے نہیں سوچا تھا۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہوتا تو بہت سے لوگوں کو ساتھ تیار کر کے لے کر جاتے، بہت سا اسلحہ لے کے جاتے، سالوں کے حساب سے آپ راشن ساتھ لے کر جاتے۔ آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو دراصل کربلا حق اور باطل کے درمیان ایک پیمانہ تھی، دونوں کی پیمائش مقصود تھی۔ کربلا ہی آزمائشوں اور مصیبتوں میں مقام عفت کا نام ہے۔ کربلا میں جو حرف لا ہے نا، ذرا ایک نیا نقطہ سمجھ لیجئے۔ کربلا آخر پہ کیا ہے؟ لا۔ یہ لا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ تو امام علی مقام نے یہی کہا تھا، یزید سن لے، یہ نہیں چلے گا۔ تو جب کسی بڑی طاقت کے سامنے جرأت کے ساتھ کوئی لا کہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی قیمتیں دینی پڑتی ہیں کہ نہیں؟ کوئی لا کہہ کے دیکھے نا اپنے سے بڑے بندے کو۔ آپ کسی گاؤں کے چودھری کی آگے دروازے اس پہ کھڑے ہوں نا گلی میں، اور آپ کو وہ کوئی کام کہے کہ تو وہ کہ نا سوچیے بھی نا، تو کیا ہوگا؟ آپ کی نسلوں کو بھی اس نے اگر رہنے دیا نا گاؤں میں تو سوچیے گا کہ یہ باطل اور طاغوتی قوتوں کی خباثت ہوتی ہے، جن کے سر تکبر اور غرور سے اکڑے ہوتے ہیں، جن کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، پھر ان کے یہی کارنامے اور یہی کرتوت ہوتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جس کو گھمنڈ تھا پوری دنیا پر چھا جانے کا، پورے عالم اسلام کا خلیفہ بننا تھا، اس کے سامنے امام علی مقام کہہ رہے ہیں لا لا۔ اب قیمتیں تو دینی ہی ہیں، قیمتیں تو چکانی پڑیں گی۔ تو کربلا میں حرف لا
بذات خود ایک پورا عنوان ہے۔ کربلا کے مارکے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ، یہاں بھی لا ہے، لا الہ، یہی مارکا ہے اور یہی اس کی اصل ہے۔ یزید شریعت مقدسہ کے احکام، قوانین، ضابطے یہ سب بدل رہا تھا، ان تمام چیزوں کو گمراہی کے راستے کی طرف لا رہا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے تمام قوانین کا سر عام اختلاف کر رہا تھا۔ تو امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ لا، یزید یہ نہیں چلے گا، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تو اب بھی لا الہ الا اللہ ہی رہے گی۔ اسی بات یعنی لا الہ الا اللہ سے ہی فکر حسین سامنے آتی ہے کہ امام عالی مقام کی فکر کیا تھی۔ اب جب امام برحق نے طاغوتی طاقت کے سامنے لا کہہ دیا تھا، یعنی لا کا مطلب تھا کہ یہ سب کچھ مجھے قبول نہیں، اور یہ ساری دنیا کے سامنے آپ کا انکار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حکومتوں کے آگے کوئی کھڑا ہوتا ہے، آج کل ہم پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو تماشے لگے ہوئے ہیں یہ سب یہی ہے نا، جب ایک دوسرے کے آگے انکار کرتا ہے تو 2 ہی دن کے بعد اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہو کے پہلے کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں ایسی صورتحال تھی، تو پھر بس سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا نے میدان کربلا میں اپنے لا کہنے کی جب قیمت چکائی تو 72 سر پیش کر دیے، 72 تن پیش کر دیے، کسی کو باقی چھوڑا نہیں، اور وہاں منظر بھی کیسا عجیب و غریب تھا۔ عزیزات محترم، ذرا اب تصور کیجئے، آپ جامعہ سیفیہ کی اس بلڈنگ میں نہیں بیٹھے، آپ سفر کیجئے، تصور اور تخیل کا سفر کیجئے، سامنے دیکھیے، آپ کربلا کے ایک کونے میں بیٹھے منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ منظر کیسا ہے؟ آپ کے سامنے دور دوسری سائڈ پر یزیدیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس خانوادہ نبوت کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور یہاں خیموں سے باہر نکل کر ذرا تصور میں دیکھیے، شام کا وقت ہوتا ہے، میرے امام باہر تشریف لاتے ہیں، آپ اپنے سارے اصحاب کو، سب جانثاران کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، اور جتنے اصحاب رسول اور دیگر افراد آپ کے ساتھ آئے ہیں ان سب کو جمع کرتے ہیں۔ کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ لگتا تو یوں ہے کہ صبح جنگ ہونے لگی ہے تو سب کو جمع کر کے پلان ہوگا کہ ہم تھوڑے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اگر تم لوگ اپنے پیچھے سے بندے بلوا سکتے ہو تو بلوا لو۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ تھوڑے سے لوگوں کے لیے یہ پلان ہونا چاہیے کہ بھائی ہم تو لوگ ہی بہت تھوڑے سے ہیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سامنے لوگ آ گئے، تو اب ہم ان سے کیسے لڑ سکیں گے؟ لہٰذا تم سب لوگ اپنے سورسز استعمال کرو اور اپنے پیچھے سے بندے بلوا لو۔ کوئی دنیا کا سپہ سالار ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتا، مگر وہاں کیا ہے؟ وہاں ایسے حالات ہیں جو پردیس میں کبھی نظر نہیں آتے۔ دشمن سر پہ کھڑا ہو تو کبھی ایسے حالات دیکھنے کو نہیں ملتے، بلکہ ہر طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں سے 4 بندے اور مل جائیں وہی غنیمت ہے۔ مگر چشم فلک نے کچھ انوکھا نظارہ دیکھا، اور وہ نظارہ کیا تھا؟ شام کا اندھیرا ہے، امام حسین نے ساتھیوں کو جمع کیا، ایک دل ہلا دینے والا خطبہ دیا، فرمایا اے میرے ساتھیوں، مجھے تمہاری اخلاص پر، تمہاری محبتوں پر پورا یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو بھی مجھ سے زیادہ اپنی جان عزیز نہیں ہے، لیکن سنو، یہ جتنی فوج سامنے تمہیں نظر آ رہی ہے
ذرا تصور کو مضبوط کر کے میرے جملے سماعت کیجیے۔ یہ تمام بچیاں جو بیٹھی ہیں یہ آپ کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ آپ توجہ میری جانب رکھیے اور جملے اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ فرمایا کہ یہ جتنی بڑی فوج سامنے تمہیں نظر آ رہی ہے، اس ساری فوج کو تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ صرف مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اے میرے ساتھیوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ شام ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اندھیرا اور گہرا ہو جائے گا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس بیابان میں مجھے چھوڑ کر تم سب واپس چلے جاؤ، اور آپ سے زیادہ نبض ہستی کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو اس طرح جاتے ہوئے تو بڑی شرمندگی ہوگی، اور یہ لوگ سوچیں گے کہ آج اگر چلے بھی گئے تو کل لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اس مشکل وقت میں ہم حسین کو اکیلا چھوڑ کے آگے آپ نے ایک ایسا جملہ بولا کہ زمین کا سینہ بھی چیر کے رکھ دیا، آسمان بھی اشکبار ہو گیا۔ کہا ہے میرے ساتھیوں، میں جانتا ہوں تمہیں اکیلے یہاں سے جاتے ہوئے تکلیف محسوس ہوگی، اور تم سمجھو گے کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دو گے۔ میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب اندھیرا گہرا ہو جائے تم یہاں سے نکلو، اور نکلتے ہوئے میرے خاندان کے ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑ لو اور انہیں بھی ساتھ لے جاؤ، میرے بیٹوں کو ساتھ لے جاؤ، میرے بھتیجوں کو ساتھ لے جاؤ، میرے بھانجوں کو ساتھ لے جاؤ۔ کیوں؟ کل اگر تمہیں کسی نے تانا دیا کہ تم کیسے وفادار تھے، کیسے غلام تھے، کہ اتنے مشکل وقت میں اپنے آقا کو چھوڑ کر آ گئے، تو تم کیسے کہو گے کہ ارے ہم آئے نہیں، ہم نے تو خاندان نبوت کو بچایا، ہم ایک ایک بندے کو بچانے کے لیے ساتھ لے کے نکل آئے، تو تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور سنو، آج تو تم لوگوں کے سامنے سرخرو ہوگے، کل جب میدان قیامت میں رب نے مجھے بلایا تو میں وہاں گواہی دوں گا کہ مولا ان کا کوئی قصور نہیں، میں نے خود انہیں میدان کربلا سے بھیجا تھا، لہٰذا اے اللہ اب تو انہیں میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ تو جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ سامعات محتشم، حضرت امام عالی مقام جب بھی بات کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ جتنے ساتھی آپ کے سامنے بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سب رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، میں ایک اور کام کرتا ہوں، میں سارے چراغ بجھا دیتا ہوں۔ اگر تمہیں میرے سامنے یہ زمین چھوڑتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہو تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم اندھیرے میں جدھر نکلنا چاہو نکل جاؤ، حسین تم سے قیامت تک راضی ہے۔ جب آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو مجمع کا رونا زیادہ ہو گیا، سسکیوں اور آہوں سے جتنے لوگ سامنے بیٹھے تھے وہ اونچی آوازوں سے رونے لگے۔ تھوڑی دیر چراغ بجھے رہے، اندھیرا چھایا رہا۔ کچھ دیر جب گزر گئی تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ چراغ دوبارہ جلائے جائیں۔ خدا کی قسم چشم فلک نے دیکھا، کربلا کے ذرے ذرے نے دیکھا کہ جب دوبارہ چراغ جلائے گئے کوئی شخص ایک انچ کے برابر بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بلکہ سر زمین کی طرف جھکے ہیں اور ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر ایک سسکیوں سے رو رہا ہے۔ اب سب نے اجازت چاہی
کہ اے نواسۂ رسول آپ ہمیں کچھ عرض کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب باری باری جو لوگ بولنے والے تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ اے نواسۂ رسول آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں ہم آپ کو یہاں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں؟ اس رب کی قسم جس نے ہمیں زندگی اور جان عطا کی، اگر ایسی زندگی ایسی جان 70 بار بھی ہم سے لے لی جائے اور 70 بار نئی زندگی دی جائے اور اسی کربلا میں آپ کے لیے لڑنا مقصود ہو، آپ کے لیے جانیں دینے کی ضرورت پڑے، ہر بار اپنی جان قربان کر کے شہادت حاصل کریں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر شہادت حاصل کریں گے اور 70 کی 70 زندگیاں آپ پہ قربان کر دیں گے۔ کسی نے کہا نواسۂ رسول اگر 1000 زندگی ہمیں دی جائے، اگر 1000 جانیں دی جائیں اور ساری کی ساری باری باری آپ پہ قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کے یہ غلام 1 انچ بھی اس سرزمین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ پہ قربان ہوتے رہیں گے۔ جب اس حد تک وارفتگی اور جذباتیت اور جذبہ اور جوش آپ نے اپنے لوگوں کا دیکھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد سب کو اپنے اپنے خیموں میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے کہ جا کر صبح کے لیے تیاری کریں۔ کس چیز کی تیاری؟ صبح کہیں کسی کے ہاں مہمان جانا تھا، کسی دعوت پہ جانا تھا، کہیں کوچ کر کے قافلے نے اگلی منزل پہ جانا تھا۔ تیاری کس چیز کی کرنی تھی؟ تیروں سے چھلنے والے، نیزوں کی انگلیوں پہ سروں کو لٹکائے جانے، تلواروں سے زخم ہونے کی تیاری۔ اور میں جاؤ اپنے اپنے خیموں میں جا کر پھر تیاری کرو۔ اور رات سب کو بھیجنے کے بعد کیا کیا آپ سوچئے؟ ایک وہ بندہ جسے جیل میں پھانسی کی تاریخ دے دی گئی ہو، اسے بتا دیا گیا ہو کہ کل صبح ہوتے ہی تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، جا کے اس سے پوچھو اس کا اس رات میں کیا حشر ہوتا ہے، اس کے خاندان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ مگر آج جہاں کیا منظر ہے، آج وہ نوری خاندان اس کربلا کی زمین پہ نور کی برسات رب سے کروا رہا ہے، اور ان نوری خیموں میں پوری رات کسی کے خیمے میں بھی جا کے دیکھو کوئی سویا نظر نہیں آ رہا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بچے جوان بوڑھے سب اس پوری رات میں عبادت میں ہیں۔ سحری ہوتی ہے تو آج اسپیشل اس سرزمین کو گواہ بنانے کے لیے حضرت امام عالی مقام کسی بزرگ صحابی سے اذان نہیں دلواتے، کسی مؤذن سے اذان نہیں دلواتے، خود اذان نہیں دیتے۔ آج جو سب سے نوجوان شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنا لخت جگر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس نوجوان کو کہا جاتا ہے کہ ریگزارے کربلا پہ کھڑے ہو کے آج اپنی بلند آواز سے آخری اذان دے دو، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہاں کس کی آواز گونجی تھی۔ اپنے جوان شہزادے سے فجر کی اذان دلائی، فجر کی نماز لوگوں کے سامنے باجماعت کھلے آسمان کے نیچے پڑھائی گئی۔ پھر سنیے لجپال نبی کا لجپال نواسا، اتنا کچھ وہ مردودین اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے افعال سے کر رہے ہیں کہ ظلم و ستم کی حدیں تجاوز کر رہے ہیں، مگر رحمت للعالمین کی رحمتوں کا عکس کس طرح سراپا حسین میں بھرا ہوا ہے۔ آپ کی شفقتیں اور آپ کی شفاعت کے وہ جلوے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے، وہ حسین کے اندر آج لبالب بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے وقت کے لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، آج ہی تو وہ جلوہ کائنات نے دیکھنا ہے کہ یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کا معنی کیا ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آنا من حسین، آج پتہ چلنے والا ہے کہ رسول اللہ حسین سے کیسے ہیں۔ تو آپ صبح کے وقت
باہر نکلے، نماز سے فارغ ہو کر جب سورج نکلا، دن چڑھا، تو آپ قریب گئے، ان بدبختوں کے لشکر کے قریب گئے اور آپ نے جا کر وہاں خطاب کیا۔ اب حدیں تو ختم ہو گئی تھی، باتیں تو ختم ہو گئی تھی، نکارہ جنگ تو بچ چکا تھا، اب اعلان ہو چکا تھا کہ صبح جنگ ہوگی۔ مگر دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت کا نظارہ دیکھیے، وہ جلوے دیکھیے۔ امام حسین آگے بڑھے، سب کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ بھی سن لو، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی سن لو، میں حسین ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا نور نظر ہوں، میں وہ ہوں جسے تمہارے رسول نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کروائی ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول نے اپنے سجدے لمبے کیے ہیں، میں وہ ہوں جسے اپنے سینے پہ بٹھا کر تمہارے رسول نے کھلایا ہے، میں وہ ہوں جس کو چوسنے کے لیے تمہارے رسول نے اپنی زبان عطا کی ہے، میں وہ حسین ہوں۔ سنو، آج تم ساری حدیں تجاوز کر رہے ہو، لیکن میں اس رسول کا نواسا ہوں جس نے ساری امت کے لیے خیر خواہی اور بھلائی چاہی ہے، سو میں بھی تمہاری بھلائی کے لیے یہ خطاب کرنے آیا ہوں کہ آج اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، آج اگر تم نے میرا خون بہا دیا، تو یاد رکھو یہ تو رب کا فیصلہ ہے، وہ ہو جائے گا، مگر جو کچھ تم کرو گے کل قیامت میں تمہارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ حسین نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں رب دوزخ میں ڈال دے، حسین آج بھی یہ چاہتا ہے کہ تم بخشے جاؤ اور تم جنت کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ یہ خطاب رحمت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور آپ نے کتنی بڑی رحمت، کتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا، آپ یہ خطاب کر کے واپس آ گئے، اور پھر معمول کے مطابق وہ جنگ شروع ہو گئی، جس میں آغاز رسول اللہ کے سب سے بزرگ عمر والے صحابی حبیب ابن مظاہر سے ہوا۔ سب سے پہلے وہ اس جوش کے ساتھ میدان میں نکلے اور اپنا زبردست مقابلہ کرنے کے بعد وہ شہید ہوئے، اور اختتام سب سے کم عمر 6 ماہ کے لیے اصغر پہ ہوا۔ حسین نے وہ بھی قربان کر دیے، یہ بھی قربان کر دیے۔ آج تک کائنات میں کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس حال میں کوئی لڑنے والا اپنے چند مخلص جوانوں کو بھی کہہ دے، پرزور طریقے سے کہہ دے، تاکیداً کہہ دے کہ تم چلے جاؤ اور مجھے چھوڑ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے، ان کی دشمنی صرف مجھ سے ہے۔ تو عزیزات محتشم، امام علی مقام نے کس فکر کو بیدار کیا؟ آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے جب قربانیاں دی، وہ حضرت امام زین العابدین ہوں، علی اکبر ہوں، علی اصغر ہوں، عباس ہوں، قاسم ہوں، یا دیگر نوجوانان اہل بیت یا نوجوانان کربلا ہوں، ان سب کی قربانیوں کے پیچھے سبب کیا تھا، فکر کیا تھی، کربلا کا پیغام کیا تھا کہ اے میرے نانا کی امت، میری شہادت پر صرف رونا نہیں، صرف رونا نہیں، مطلقاً رونا نہیں، رونا بے فائدہ نہیں ہے، اس رونے پر ثواب ہے، اس رونے پر بخشش کی نوید ہے، اور یہ رونا تو اتنا مبارک رونا ہے کہ آپ 61 ہجری میں شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں اور 4 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، تو ذرا غور کیجئے اس دن اور شہادت کے دن میں کتنی عمر کا فرق ہے۔ 57 سال پہلے مصطفیٰ کریم رو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں، علی المرتضیٰ رو رہے ہیں، حضرت زینب رو رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رو رہی ہیں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ آگے چل کے کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آج اگر کوئی واقعی اخلاص کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، ان صدموں اور تکالیف کو یاد کر کے روتا ہے، تو یقین کیجئے کہ اس رونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو
امام علی مقام نے اپنے نانا کی امت کو بتایا کہ میری شہادت پہ صرف رونا نہیں، میں نے نہیں پہ زور دیا، توجہ فرمائیے، بلکہ رونے کے ساتھ ساتھ اس فلسفے کو سمجھنا ہے کہ یزید کا دور ختم نہیں ہو گیا، آنے والا ہر دور، قیامت تک ہر دور میں یزید آئے گا، ہر دور میں یزید آئے گا۔ اگر تم میرے سچے محب ہو تو پھر تمہیں حسینی بن کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ اصل سبق ہے، یہ اصل فکر ہے، اور اس کو سمجھنا اس وقت اور آسان ہو جاتا ہے جب سیدہ زینب، آپ نے پچھلے 10 دن کے جو خطابات ہمارے ہوتے رہے ہیں، 10 دن کی رات کی محفلوں میں، آپ نے ان میں سیدہ زینب کے کردار کو سنا، اگر نہیں بھی سنا تو آپ یوٹیوب ہمارے چینل سے ابھی اگلے دنوں میں اس بیان کو ضرور سنیں۔ ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر بہن اور ہر ماں کے لیے ان کے کردار کو سننا ضروری ہے۔ یہ کون زینب ہے؟ یہ کسی امیر کی بیٹی نہیں ہے، علاقے کے کسی وڈیرے کی بیٹی نہیں ہے، یہ کائنات کے والی کی نواسی ہیں، یہ باب العلم کی بیٹی ہیں، یہ حیدر کرار کی صاحبزادی ہیں، یہ اس فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں نے کیا ایک بات سنائی تھی کہ آپ اپنے گھر میں 5 سال کی عمر میں ہیں ابھی، اور گھر میں بیٹھی ہیں، آپ کے سر سے دوپٹہ اترا ہے، تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ اوڑھ لو۔ کہا اماں جان میرے اور آپ کے سوا تو گھر میں ہے ہی نہیں، یہ ہماری بیٹیوں کے باپ بھی سنیں، ہماری بہنوں کے بھائی بھی سنیں، بیویوں کے شوہر بھی سنیں، اور ہماری تمام مائیں اور بہنیں بھی سنیں۔ جو 15 سال کی بچی ہو جائے، باپ بھی اگر جھڑک دے تو ماں آگے کھڑی ہو جاتی ہے، ابھی بچی یہ خیر ہے، بڑی ہوگی آگے چل کے سنبھل جائے گی، مگر نہیں، وہ سنبھلنے کی زندگی آپ نے برباد کر دی۔ یہ 5 سال کی سیدہ زینب ہیں، نورانی گھر کا فرد ہیں، وہ گھر جہاں دین پرورش پا رہا ہے، وہ گھر جہاں قرآن اتر رہا ہے، وہ گھر جہاں علم ترتیب دیا جا رہا ہے، اور سیدہ خاتون جنت، خاتون قیامت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں زینب سر پہ دوپٹہ اوڑھ لو۔ کہا اماں جان دوپٹہ بے خیالی میں اتر گیا، مگر میرے اور آپ کے سوا گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اگر تھوڑی دیر دوپٹہ اتر گیا تو کیا یہ بھی ممانعت ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے جو جملے ارشاد فرمائے اسے سینوں پہ لکھیے اور مائیں سمجھیے اس جملے کو۔ آپ نے فرمایا بیٹی اگرچہ میرے اور تمہارے بغیر گھر میں کوئی نہیں، مگر ساری کائنات کے سارے رشتوں سے بڑھ کر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ حیا اس سے کی جائے۔ پھر دیکھیے ایک طرف تو یہ چیز کہ یہ شرم، یہ حیا، یہ وقار اور یہ تربیت، اور آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں نے لکھا کہ سال ہر سال تک ہم سیدہ زینب کے ساتھ والے گھر میں رہے، نہ کبھی اونچی آواز سنی، نہ کبھی گھر سے باہر جاتے، یہ پتہ چلا کہ یہ زینب جا رہی ہیں، کسی کو پہچان تک نہ ہوئی۔ یہ ذات تھی، یہ ذات کا وقار تھا، یہ ذات کی حیا تھی، یہ تربیت کا اثر تھا۔ مگر خواتین اسلام اب دوسرا مقام، اب دوسرا سٹیج دیکھیے، جب کربلا آتی ہے، جب اسلام کو غیرت کی ضرورت پڑتی ہے، جب اسلام کو بچانے کی ضرورت پڑتی ہے، جب اسلام کی عزت سے لوگوں کو روشناس کروانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہی زینب جس کا بال کسی نے نہیں دیکھا آج اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی ناموس کے لیے یزید اور ابن زیاد کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے بیان کرتی ہیں، خطبہ دیتی ہیں، اور ان کو اس طرح للکارتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے جنگی جوان جو حضرت امام علی مقام کا گلا کاٹنے سے ڈرے نہیں، ان کے ہاتھ کانپے نہیں، حضرت زینب کی آواز صرف سن کے کانپنے لگے۔ اسلام کی عزت یہ ہے، اسلام کا وقار یہ ہے، ہماری کروڑوں عزتیں اسلام پر قربان ہو جائے کہ جب اسلام کو ضرورت پڑ جائے
اس وقت ہماری عزتوں سے کروڑوں درجے بڑی عزت اسلام کی عزت ہے، اسلام کی ناموس ہے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری نسلوں کو اس طرح تیار ہونا ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی باطل کلمہ کہنے کی جرأت نہ کر سکے، اسلام کے خلاف کوئی کام کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ یہ کردار، یہ فکر اور یہ پیغام سیدنا امام عالی مقام کی قربانی کے اندر ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 10 محرم کو خاص کر لیا، بس ہم نے نیاز دینے کو خاص کر لیا، بس ہم نے سبیل لگانے کو خاص کر لیا، بس ہم نے کہا یہ حسینی لنگر ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت امام عالی مقام نے کہاں کہا تھا کہ میں اس لیے جنگ لڑ رہا ہوں کہ قیامت تک میرے لنگر جاری ہو جائیں؟ کہاں کہا تھا کہ میں اس لیے جنگ لڑ رہا ہوں کہ ہر 10 محرم کو میرے نام کے لنگر پکے؟ باخدا آپ کی قربانی کا اتنا چھوٹا سا مقصد نہیں تھا، آپ کی قربانی کا مقصد اتنا بڑا تھا کہ قیامت تک آپ کے بعد ہر گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان حسین بن جائے، ہر بیٹی زینب بن جائے، ہر بیٹا حسین بن جائے۔ آپ کا پیغام یہ ہے، آپ کی فکر یہ ہے۔ ہم نے اصل مقصد کی طرف کبھی غور نہیں کیا۔ میں تو بچپن سے لے کے آج تک ایک ہی سبق پڑھا رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میری اس تبلیغ میں اور میرے اس راستے میں کب تاثیر پیدا ہوگی اور ہماری ماؤں اور ہماری بیٹیوں کے دلوں میں درد پیدا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کیوں ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ گویا آپ کی قربانی نے ہمیں بول بول کر یہ بتایا کہ اے میرے نانا کی امت، اگر تم میرے سچے محبت کرنے والے ہو تو جب بھی تمہارے سامنے یزید آئے، اور یزید آتا رہے گا، یہ سنیے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ آپ دیکھیے، کسی بھی چیز کو دے لیں، کسی بھی چیز کو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، یہ قرآن فرماتا ہے۔ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ آپ پھلوں کو لے لیں، اگر میٹھا پھل ہے تو کڑوا پھل بھی پیدا کیا۔ پھولوں کو دیکھ لیں، بہت شوخ رنگوں کے پیدا کیے تو بہت ڈل کلر کے بھی پیدا کیے۔ آپ رات کو دیکھیں، رات کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، اللہ نے اس کے مقابلے میں پازیٹیو کیا چیز پیدا کی؟ ظلم کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں امن و امان کو پیدا کیا۔ برائی کو پیدا کیا، برائی کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، اللہ نے اس کے مقابلے میں پازیٹیو کیا پیدا کیا؟ اچھائی۔ اللہ نے فرعون کو پیدا کیا، سارے کا سارا نیگیٹو، اللہ نے اس کے مقابلے میں پازیٹیو کون پیدا کیا؟ ہاں، تو مقولہ مشہور ہے کہ جب کائنات میں فرعون آتا ہے تو موسیٰ بھی آتا ہے، جب نمرود آتا ہے تو ابراہیم بھی آتا ہے، اور جب یزید آتا ہے تو پھر حسین بھی آتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا نظام رک جائے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو کیا فرمایا آپ نے کہ ہر زمانے میں یزید پیدا ہوگا اور ہر زمانے میں حسین کی ضرورت ہوگی۔ تو آج کا دور یزیدیت سے بھرا ہوا ہے۔ پھر ہمارا دور حسین کا منتظر ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہر روپ میں ہر سمت ہی کرب و بلا ہے، ہر روپ میں ہر سمت ہی کرب و بلا ہے، اس آس پہ زندہ ہیں کہ مولا عباس ولی دے، اور ہے لشکر کوفی تو آمادہ پیکار۔ ہر طرف یزیدی پھیلے ہوئے ہیں، آج بھی آپ جدھر جائیں گے ظلم و بربریت ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، ہوس ہے، طمع ہے، یہ سب یزیدیتیں ہیں۔ تو
ہے لشکر کوفی تو آمادہ پیکار، دے ہم کو خدایا تو حسین ابن علی دے۔ ہمیں کربلا کو صرف ایک جنگ اور ایک لڑائی کی حیثیت سے یاد نہیں کرنا، ہمیں کربلا کے دن میں فکر حسین کو تازہ کر کے اپنی ہستیوں کا جائزہ لینا ہے کہ اتنی زندگیاں ہماری گزر گئیں، ہمارے اندر حسینیت کتنی ہے، ہمارے اندر حق پہ بولنے کا جذبہ کتنا ہے، ہماری تربیت حق کے متعلق کتنی ہوئی ہے۔ تو اس روشنی میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو آسان الفاظ یوں ہیں کہ کربلا اسلام کا روشن چہرہ ہے۔ کیا ہے؟ کربلا اسلام کا روشن چہرہ ہے، کربلا اسلام کی پہچان ہے۔ کربلا شعور کو زندہ کرتی اور ذہنوں کو روشن کرتی ہے۔ کربلا ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور اپنے مقامات سے آشنا کرتی ہے، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم نے کربلا سے بہت کچھ سیکھنے کی بجائے، عمل کرنے کی بجائے، اپنے کردار کا راستہ متعین کرنے کی بجائے، دنیا کو حق اور باطل بتانے کی بجائے، ہم نے کربلا کو لنگر تک، دیگوں تک، حریم تک، سبیلوں تک، ختم پاک تک اور قبروں پہ جا کے مٹی ڈالنے تک محدود کر دیا، اور شام کو فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ بس یہی کربلا تھی، یہی 10 محرم تھا، ہم نے وہ پورا گزار لیا۔ یہ ہمیں کس نے پڑھایا؟ یہ کون سے دین کے اندر لکھا تھا سب کچھ جو ہم نے کرنا شروع کیا؟ یہی تو بہت بڑی سازش ہے، اور ہم ایسے بیوقوف مسلمان ہیں کہ ہم شیطان کی اور بد دینوں کی سازشوں میں آ کر اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں، اور اس کے باوجود سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سے بڑا حسین سے پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا مخلص اور مومن کوئی ہے ہی نہیں۔ مومن، مخلص اور محب یاد رکھو وہی ہوگا جس کے سینے میں حسین جیسی غیرت ہوگی، جس کی زبان پر حسین کی طرح حق جاری ہوگا، جس کے کردار میں حق اور باطل کی پہچان کروانے کا جذبہ ہوگا، اور ہر باطل جگہ پہ وہ اکیلا کھڑا ہو جائے تو کسی کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ حسین تو شہید ہو گئے، تو یاد رکھیے کہ شہادت پا لینا یہ ناکامی نہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنہوں نے سروں کو نیزے پہ لٹکایا، جنہوں نے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے، آج وہ کہاں ہیں؟ کتنی جگہوں پہ یزید کے نام کی محفلیں ہوتی ہیں، کتنے جگہوں پہ یزید کے نام کے جلسے ہوتے ہیں۔ خاندان خاندان پھر کے چیک کر لو کس کے بچے، کس کے پوتے، کس کے نواسے کا نام یزید ہے۔ کوئی رکھنا پسند کرتا ہے؟ آپ میں سے کتنی دادیاں بیٹھی ہیں، کوئی چاہے گی کہ میرے گھر پہلا پوتا ہو تو میں نام یزید رکھوں؟ نہیں، توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ، مگر کون سی دادی نہیں چاہے گی میرے پوتے کا نام حسین نہ ہو؟ کون سی ماں نہیں چاہے گی میرے آنگن میں حسین نہ کھیلے؟ تو یاد رکھیے، نام رکھیں، عقیدت بڑی اچھی چیز ہے، نسبتیں بڑی کمال کی ہوا کرتی ہیں، مگر صرف نسبتیں کما حق ہوں فائدہ دینے کے لیے کافی نہیں ہوتی، کردار بنانے پڑتے ہیں، تربیتیں کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیے نا ذرا سیدہ فاطمہ کی تربیت کو دیکھیے، ابھی میں نے کیا عرض کیا، 5 سال کی بچی کو کس خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بیٹی دوپٹہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لیا جاتا، وہ حیا کے لیے لیا جاتا ہے، اور حیا سب سے زیادہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ کردار کی تعمیر ہے، یہ تربیت ہے، اور یہ ہماری ہر ماں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں پر اگر ہم 10 محرم کو معروم رکھتے نسل در نسل چلتے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔
ہمیں اس دن سے بہت بڑے بڑے سبق سیکھنے ہیں۔ رسم شبیری کو دل میں راسخ کرنا ہے، جما کے رکھنا ہے کہ جس جگہ پر ہمیں امام حسین اور حضرت زینب کا کردار ادا کرنا پڑا، ہم صف اول میں کھڑے ہوں۔ امام حسین کی قربانی کو ہمیں خود سمجھنا بھی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو سمجھانا بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ باقی کے دنوں میں وہ بیانات جو پہلے عوام تک نہیں پہنچے ہوئے، جو ریکارڈ میں ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں، اور یوٹیوب چینل جن کے پاس ہے، جن کے پاس نہیں، وہ بھی سبسکرائب کریں، اور گھروں میں بیٹھ کر کم از کم یہ پورا مہینہ آگے کا جو باقی ہے اس میں ذکر حسین کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور ان میں وہ تمام بیانات سنیں اور اپنے ایمان کو نہ صرف یہ کہ تازہ کریں بلکہ رسم شبیری کو ادا کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ امام حسین کی قربانی کو سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں، اور کربلا کو رسم سمجھ کر نہ منائیں، عبادت سمجھ کر اس دن میں حاضری کا اہتمام کریں، اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ حسین کون تھے۔ حسین وہ تھے کہ ناموس شاہ دین کو بچایا حسین نے، ناموس شاہ دین کو بچایا حسین نے، اور پرچم بھی دین حق کا سنبھالا حسین نے، پرچم بھی دین حق کا سنبھالا حسین نے، پرچم بھی دین حق کا، اور جینا اسے ہی کہتے ہیں، دین رسول پر۔ ہم بھی دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے مذہبی ہیں، بڑے دینی ہیں، بڑے پردے کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ آپ کا انگ انگ آٹومیٹیکلی موو کرے، جس طرح رسول کی سنت کے مطابق موو کیا جاتا ہے۔ آپ کی زبان پر ہر وقت مصطفیٰ کی اداؤں پر چرچا ہو، تب آپ کو لوگ خود ہی پہچان جائیں گے کہ یہ دین پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو میں نے کیا عرض کیا، جینا اسے ہی کہتے ہیں، دین رسول پر۔ کربل میں سر کٹا کے بتایا حسین نے، جور و جفا کے سامنے جھکنا نہیں کبھی۔ یہ سبق ہے کہ جب ظلم کرنے والا ظلم کرتا رہے اور تم ظلم سے گھبرا کے گھٹنے ٹیک دو، یہ کبھی نہ کرنا، قیامت تک یہ نہ کرنا۔ آپ کا سبق یہ ہے کہ جور و جفا کے سامنے جھکنا نہیں کبھی، ہم جیسے عاشقوں کو سکھایا حسین نے۔ اور پھر ذرا اس لمحے کو دیکھیے جو یزید کے پچھلے پشتوں میں بڑوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ کب؟ جب امام عالی مقام گھوڑے کی لگام پکڑ کر سر پہ ہاتھ پھیر کے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے علی اکبر کو اس گھوڑے پہ سوار کر رہے تھے نا، تو یزید کی تو روح نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی باپ ایسا بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کسی انتقام کے لیے نہیں، بس اور بس سربلندی اسلام کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے اور امت کو یہ راستہ دکھانے کے لیے۔ کوئی باپ ایسا بھی کر سکتا ہے، ہاں، باپ دولہا بنا کے تو گھوڑے پہ بڑے شوق سے چڑھا سکتا ہے، سیرے باندھ کے تو بٹھا سکتا ہے، مگر دشمن کے سامنے لگام پکڑ کر گھوڑے کے اوپر ماتھا چوم کر شہادت کے لیے کبھی نہیں بٹھا سکتا۔ تو آیا یزیدیت کو پسینہ یہ دیکھ کر، آیا یزیدیت کو پسینہ یہ دیکھ کر میدان میں جب پسر کو اتارا حسین نے، اور نصرت میں، نصرت کا مطلب مدد، نصرت میں اے سعیدی محمد کے دین کی قربان کر دیا ہے گھرانہ حسین۔ یہ حسین ہے، اور اس حسین کے ذکر کو یوں سنیں کہ جب اٹھے تو دل کا غم اتر چکا ہو،
آنکھیں آنسو بہا کے شفاف ہو چکی ہوں، دل دھل چکے ہوں، اور جب اٹھے تو آپ کو اپنے اندر سے آواز آ رہی ہو کہ آج سے میں بھی حسینی ہوں۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے دل سے آواز آ رہی ہو کہ آج سے میں بھی حسینی ہوں، اور میں نے بھی حسین کے اس کردار کی لاج نبھاتے ہوئے زینب والا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔